بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب نفس المحموم کے ساتھ پیج نمبر 358 کی ہم ابھی ریڈنگ کریں گے. اور یہ نفس المحموم کتاب وہ ہے جو کہ مقاتل میں شمار ہوتا ہے، جس میں تمام وہ تفصیلات ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات پیش آئے تو ان سے پہلے کیا ہوا اور ان کے بعد. تو ہم انتہائی مستند کتاب کے ساتھ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک رہے ہیں، اور اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یعنی گریہ نہ کرنا، بہت مشکل کام ہے. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، امید ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ میں ابھی جو اگلی آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، یہ 38 پارٹ ہے اس کا، تو میں بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. آئیے آغاز کرتے ہیں. پیج 358. اس کے بعد شیخ مفید بریکٹ میں ہے رحمۃ اللہ سے نے فرمایا ہے کہ پس وہ محاضرہ علیہم السلام گئیں، یہاں تک کہ قصر کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں اور انہیں کنیزوں نے گھیر لیا. تو ابن زیاد نے کہا، یہ کون ہیں کہ جو ایک طرف جا بیٹھی ہیں کہ جس کے ساتھ اس کی عورتیں اور کنیزیں ہیں؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے دوبارہ اور تیسری مرتبہ آپ کے بارے میں سوال کیا. تو آپ کی کسی کنیز نے کہا کہ یہ جناب زینب دختر فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پس ابن زیاد ان محاضرہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے معاذ اللہ تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دکھایا. تو جناب زینب نے فرمایا، حمد ہے اس اللہ کی کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکرم کیا اور عزت بخشی اور ہمیں ہر قسم کی پلیدگی سے پاک و پاکیزہ رکھا. جو حق پاکیزگی ہے، رسوا تو فاسق ہوتا ہے اور تکذیب تو فاجر کی جاتی ہے، اور وہ ہمارا غیر ہے. الحمدللہ. پس ابن زیاد نے کہا کہ کس طرح تو نے دیکھا اللہ کا عمل اپنے اہل بیت کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے ان کے لیے شہادت لکھ دی تھی، لہٰذا وہ اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف نکلے اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اور تجھے اکٹھا کرے گا. پس تم ایک دوسرے کے خلاف حجت و دلیل پیش کرو گے اور ایک دوسرے سے اس کے یہاں مخاصمت کرو گے اس کے یہاں. اگلا پیراگراف ہے. اور سید کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا مگر وہ جو جمیل عمدہ تھا. یہ ایسی قوم تھی کہ جس کے لیے شہادت لکھی گئی تھی. پس وہ اپنی آرام گاہ کی طرف نکلے اور عنقریب خدا انہیں اور تمہیں جمع کرے گا. پس تیرے خلاف احتجاج اور مخاصمت ہوگی، پھر دیکھنا کہ کامیابی کسے نصیب ہوتی ہے. اس دن تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ کر روئے گی. اے مرجانہ کے پوت. راوی کہتا ہے کہ پس ابن زیاد غصے میں آ گیا اور گویا وہ آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا. اور ارشاد میں ہے، پس ابن زیاد غصے میں آیا اور وہ سیخ پا ہو گیا. تو عمرو بن حریث نے کہا کہ اے امیر، یہ ایک عورت ہے اور عورت سے اس کی گفتگو کے سلسلے میں مواخذہ نہیں کیا جاتا اور خطاب پر اس کی مذمت نہیں کی جاتی. تو ابن زیاد نے ان محاضرہ سے کہا کہ خدا نے میرے نفس کو تیرے سرکش اور تیرے اہل بیت علیہ السلام کے نافرمانوں سے شفا بخشی ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ پر رقت طاری ہوئی اور وہ رو پڑی، اور اس نے فرمایا، مجھے میری جان کی قسم تو نے میرے بڑے کو قتل کیا ہے اور میرے خاندان کو نابود کیا ہے، اور میری شاخ کو تو نے کاٹ دیا اور میری اصل کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. اگر اس سے تجھے شفا ملتی تو پھر تو نے شفا حاصل کی ہے. تو ابن زیاد نے کہا، میری جان کی قسم یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے. اور اس کا باپ بھی مسجع کلام کرنا اور شاعر تھا. اور آپ نے فرمایا، عورت کو سجا بانی سے کیا سروکار، میں مسجع گفتگو کرنے میں مشغول ہوں، لیکن میرے پرآشوب سینے سے یہ بات اٹھی ہے. اور اس کے سامنے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کو پیش کیا گیا. تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا، پیج 359، میں علی بن الحسین ہوں. وہ لعین کہنے لگا، کیا اللہ نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ تو اس نے حضرت علی
زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا کہ جو علی کے نام سے موسوم تھا، اسے لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ تو آپ سے ابن زیاد نے کہا بلکہ اللہ نے اسے قتل کیا ہے۔ تو علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نفسوں کو اور ان کی موت کے وقت پورا لیتا ہے۔ تو ابن زیاد سیخ پا ہو گیا اور کہا کہ تم میں میرے جواب دینے کی جرت ہے اور تجھ میں میری تردید کرنے کی ہمت باقی ہے، تو اس کو لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ پس آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام علیہا آپ سے لپٹ گئیں اور فرمایا کہ اے ابن زیاد، ہمارے خون تیرے لیے کافی ہیں، اور سید سجاد کو گلے لگا لیا اور فرمایا خدا کی قسم میں اس سے جدا نہیں ہوں گی، اور اگر اسے قتل کرنا ہے تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ کچھ دیر تک ابن زیاد ان محضرہ اور ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہا رحم بھی عجیب چیز ہے، خدا کی قسم میں اس کے متعلق گمان رکھتا ہوں کہ وہ اسے دوست رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی قتل ہو جائے، اس کو چھوڑ دو جس حالت میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور تذکرہ سبت میں ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب رباب بنت امر القیس حسین علیہ السلام کی زوجہ نے آپ کا سر اٹھا لیا اور اسے اپنی گود میں رکھا اور اس کے بوسے لیے اور کہا کہ اے حسین علیہ السلام، میں حسین علیہ السلام کو نہیں بھول سکوں گی کہ اے لوگوں کے نیزوں سے نے اس کا قصد کیا کہ جن کی کوئی اصل اور باپ نہیں، اسے زمین کربلا پر پھینک دیا، خدا کربلا کے دونوں اطراف کو سیراب نہ کرے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور سید نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس ارشاد کے بعد کہا ہے کہ اے ابن زیاد، تو نے ہم میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اب اگر اس کے قتل کا ارادہ کر چکا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ اے پھوپھی جان، آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں اس سے گفتگو کروں۔ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ اے ابن زیاد، کیا تجھے معلوم نہیں ہو گیا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہماری کرامت و عزت شہادت ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد نے علی بن الحسین اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں حکم دیا اور انہیں مسجد اعظم کے پہلو کے ایک گھر میں لے گئے۔ پس جناب زینب سلام اللہ علیہا دختر علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عرب عورت ہمارے پاس نہ آئے مگر ام لایا کنیز، کیونکہ وہ ہماری طرح قید ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کے بارے میں حکم دیا اور اسے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اب بریکٹ میں ہے کہ یہاں کچھ اشعار تھے جنہیں ہم نے حذف کر دیا ہے، اور ہمارے شیخ صدوق امالی میں اور فتال نیشا پوری نے اپنے ذوخہ میں عبید اللہ بن زیاد کے دربار سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو اس نے حکم دیا، پیج 360، اور اسے سونے کے ایک تشت میں اس کے سامنے رکھا گیا، اور وہ لعین اس کے اگلے دندان مبارک پر چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا اے ابو عبداللہ، آپ بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ پس اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کے بوسے لیتے دیکھا جہاں تو نے اپنی چھڑی رکھی ہوئی ہے، اور تو اس لعین نے کہا جنگ بدر کے دن کے بدلے کا دن ہے۔ اس کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا، انہیں طوق پہنایا گیا اور عورتوں اور قیدیوں کے ساتھ قید خانے کی طرف بھیجا گیا، اور میں ان کے ساتھ تھا۔ پس ہم کسی کوچے سے نہیں گزرتے تھے مگر یہ کہ عورتوں اور مردوں سے وہ پر ہوتا جو اپنے چہروں پر مار رہے اور رو رہے ہوتے۔ پس انہیں قید خانے میں قید کر کے ان کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام اور خواتین کو ابن زیاد نے بلایا اور حسین علیہ السلام کا سر حاضر کیا، اور ان میں زینب دختر علی بھی تھی۔ پس ابن زیاد نے کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا، اور اپنی گفتگو کو آگے چلایا یہاں تک کہ کہا پس ابن زیاد نے حکم دیا انہیں قید خانے میں واپس لے جانے کا، اور اطراف و اکناف میں قتل حسین علیہ السلام کی خوشخبریاں بھیجیں۔ اس کے بعد قیدیوں اور سر حسین علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا اور انہیں شام لے جایا گیا۔ سامعین، اگلی ہے نویں فصل جس میں ہیڈنگ ہے شہادت عبداللہ بن عفیف
این فے یہ فے۔ سید نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد ممبر پر گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اپنی گفتگو میں بھی یہی کہا کہ حمد ہے کہ اس خدا کی جس نے حق کو اور اہل حق کو غلبہ دیا، اور امیر کو اس کے شیعوں اور پیروکاروں کی نصرت و مدد کی، اور معاذ اللہ کذاب بن کذاب کو قتل کیا، اور اس سے زیادہ وہ نہیں کہہ پایا تھا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عفیف ازدی کھڑے ہو گئے، اور وہ خیاروز حادشیہ میں سے تھے، اور اس کی بائیں آنکھ جنگ جمل کے دن اور دوسری صفین کے دن ضائع ہو گئی تھی، اور وہ ہمیشہ مسجد اعظم میں رہتے اور رات تک نمازیں پڑھتے رہتے۔ پس انہوں نے کہا کہ اے مرجانہ کے پوت، جھوٹا اور جھوٹے بیٹا، تو اور تیرا باپ ہے، اور وہ کون ہے جس نے عامل و گورنر بنایا ہے، اور اس کا باپ دشمن خدا؟ کیا تم لوگ انبیاء علیہ السلام کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور پھر مومنین کے ممبر پر باتیں کرتے ہو؟ پیج 361۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد سیخ پا ہو گیا اور کہا، کون ہے یہ باتیں کرنے والا؟ تو جناب عبداللہ نے کہا، میں ہوں۔ اے دشمن خدا، کہ کیا تو ذریت طاہرہ کو شہید کرتا ہے کہ جن سے خدا نے نجس و پلیدگی کو دور رکھا ہے، اور پھر تو گمان کرتا ہے کہ تو دین اسلام پر ہے؟ ہائے فریاد، کہاں ہے مہاجرین و انصار کی اولاد کہ جو تیرے طاغی و سرکش سے، یعنی یزید جو لعین بن لعین ہے، محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر انتقام نہیں لیتے؟ راوی کہتا ہے ابن زیاد کے غضب کا پارا چڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، اور کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پس پاسبان ہر طرف سے آگے دوڑے تاکہ وہ انہیں گرفتار کریں۔ پس قبیلہ ازد کے اشراف و بڑے لوگ اس کے بنی آمام الف عین میم الف میم میں سے ایک اٹھ کھڑے ہوئے، اور جناب عبداللہ کو پاسبانوں کے ہاتھ سے چھڑوا کر مسجد کے دروازے سے باہر لے گئے اور انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا، اس اندھے نبی ازد کے اندھے خدا اس کے دل کو اندھا کرے، جیسے اس کی آنکھ کو اندھا کیا ہے، کہ پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ ان کی طرف نکلے۔ جب یہ خبر قبیلہ ازد کو پہنچی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ یمن کے قبائل بھی اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اپنے ساتھی کی حفاظت کریں۔ راوی کہتا ہے جب ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مصر کے قبائل جمع کیے اور انہیں محمد بن اشعث سے منظم میم نون زوئے میم کر کے حکم دیا ان لوگوں سے جنگ کرنے کا۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے شدید جنگ کی، یہاں تک کہ ان کے درمیان عربوں کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔ راوی کہتا ہے، اور ابن زیاد کے ساتھی عبداللہ بن عفیف کے گھر پہنچ گئے اور اس کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے، تو ان کی بیٹی چلائی، بابا بابا، یہ لوگ آ گئے ہیں جہاں سے تجھے ڈر تھا۔ تو عبداللہ نے کہا، تم ڈرو نہیں، مجھے میری تلوار دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ پس اس خاتون نے تلوار انہیں دے دی، اور پس وہ اپنے سے انہیں دور کرنے لگے، اور وہ کہتے جا رہے تھے کہ میں صاحب فضل پاکیزہ عفیف کا بیٹا ہوں، عفیف میرا باپ اور عامر میری ماں ہے۔ کتنے زرہ پوش اور قبا دوش تمہارے بہادر ہیں کہ جنہیں میں نے قتل کیا ہے اور زمین پر پھینکا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کہتی جاتی تھی کہ اے بابا، کاش میں مرد ہوتی تو آج کے دن تیرے سامنے ان فاجروں سے جو عطرت طاہرہ کے قاتل ہیں جنگ کرتی۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ملائین ہر طرف سے ان کو گھیر رہے تھے اور وہ انہیں اپنے سے دور کر رہے تھے۔ پس کوئی شخص عبداللہ پر قابو نہ پا سکا۔ جب بھی وہ کسی طرف سے آتے تو وہ خاتون کہتی، بابا اس طرف سے آئے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے اور انہیں گھیر لیا۔ تو ان کی بیٹی نے کہا، ہائے ذلت و رسوائی، میرے باپ کو گھیر لیا گیا ہے اور اس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے کہ جس سے وہ اعانت طلب کرے۔ پس جناب عبداللہ اپنی تلوار گھماتے، پیج 362، اور کہتے کہ خدا کی قسم اگر میری بصارت درست ہو جاتی تو تم پر تنگ ہوتا مجھ پر ورود و خروج۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ انہیں گھیرے رہے یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر لیا، پھر انہیں اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب اس لعین نے عبداللہ کو دیکھا تو کہا، حمد ہے اس کی جس نے تجھے رسوا کیا۔ تو عبداللہ بن عفیف نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، مجھے کیسے خدا نے رسوا کیا؟
اگر میری بصارت ہوتی تو تیرے لیے مجھ پر درود و صدر پھر پڑھتی ہوں میں، اگر میری بصارت ہوتی تو تیرے لیے مجھ پر درد و صدر مشکل ہو جاتا۔ تو ابن زیاد نے کہا اے دشمن خدا، تم عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ نے کہا کہ اے علاج کے غلام کی اولاد، اے مرجانہ کے بیٹے، اور اس کو گالی دی، تجھے عثمان سے کیا سروکار؟ اس نے برا کیا یا اچھا کیا، اصلاح کی یا فساد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا سرپرست ہے اور اس کے اور عثمان کے درمیان عدل و حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن تو اپنے باپ اور یزید کے بارے میں سوال کر۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا یہاں تک کہ تو موت کا مزہ چکھے کہ جو تیرے گلے میں پھنس جائے۔ تو عبداللہ بن عفیف نے کہا کہ حمد ہے عالمین کے پروردگار اللہ کی، یاد رکھ کہ میں نے اپنے پروردگار سے سوال کرتا تھا کہ وہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرمائے اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں سے پیدا ہو، اور میں یہ بھی سوال کرتا تھا کہ اس کی مخلوق میں سے زیادہ ملعون اور زیادہ مبغوض شخص کے ہاتھ پر ہو۔ پس جب میری نگاہ بند ہو گئی تو میں شہادت سے مایوس ہو گیا، لیکن اب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے مایوسی کے بعد مجھے شہادت سے نوازا ہے اور مجھے پہچنوایا ہے۔ میری قدیمی دعا کے اس سے قبول ہونے کو تو ابن زیاد لعن اللہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی گئی اور شور زار میدان میں انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اور شیخ مفید رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب پاسبانوں نے عبداللہ کو گرفتار کیا تو انہوں نے قبیلہ ازد کا شعار اور نعرہ بلند کیا، تو ان میں سے 700 افراد جمع ہو گئے اور انہیں پاسبانوں سے چھین لیا۔ جب رات ہوئی تو ابن زیاد نے کچھ لوگ بھیجے کہ جو عبداللہ کو ان کے گھر سے نکال لائے اور ان کا سر قلم کر کے ان کی لاش، اب بریکٹ میں پہلے لکھا ہے سیخا، اب بریکٹ میں لکھا ہے شور زار، اور اس کے بعد پھر بریکٹ میں لکھا ہے مسجد خیلام، بریکٹ کلوز، میں سولی پر لٹکا دی۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے صبح کی تو امام حسین علیہ السلام کا سر بھیجا اور اسے کوفے کی گلی کوچوں اور تمام قبائل میں پھرایا گیا، اور زید بن ارقم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر حسین علیہ السلام کو میرے قریب سے گزارا گیا جبکہ وہ نیزے پر تھا اور میں اپنے بالا خانے کی محاذات میں، اور سامنے آیا تو میں نے اس سے یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اب یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 جس کا ہم مجالس میں ذکر سنتے ہیں کہ وہ سر یہ تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 9۔ تو کیا تو نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ پس خدا کی قسم میرے بال کھڑے ہو گئے اور میں نے پکار کر کہا، 363 پہ ہم آ گئے ہیں، میں نے پکار کر کہا آپ کا سر خدا کی قسم ہے فرزند رسول اللہ، اور آپ کا معاملہ زیادہ عجیب و غریب ہے، بہت ہی زیادہ۔ جب وہ لوگ انہیں کوفے میں گردش دینے سے فارغ ہوئے تو باب قصر کی طرف واپس لے آئے اور روا بن زیاد نے سر مبارک زہر بن قیس کے حوالے کیا اور آپ کے اصحاب کے سر بھی اس کے سپرد کیے اور اسے یزید بن معاویہ کی طرف بھیجا۔ اور سید نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یزید بن معاویہ کی طرف خط لکھا جس میں حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اہل بیت کے بارے میں اطلاع دی، اور عمرو بن سعید بن عاص امیر مدینے کی طرف بھی اسی قسم کا خط لکھا۔ تبری نے حشام سے اور اس نے عوانہ بن حکم کلبی سے روایت کی ہے کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ساز و سامان اور قیدیوں کو لایا گیا یہاں تک کہ ان سب کو کوفے میں عبید اللہ کے دربار میں داخل کیا گیا، پس جس وقت وہ قید میں تھے اچانک ایک پتھر قید خانے میں آ کر گرا جس کے ساتھ ایک خط باندھا ہوا تھا، اور اس خط میں تھا کہ ڈاکیہ تمہارے بارے میں یزید بن معاویہ کی جانب اس دن گیا ہے اور اتنے دن راستے میں لگائے گا اور فلاں دن واپس آئے گا، پس اگر تکبیر کی آواز سنو تو قتل ہونے کا یقین کر لینا، اور اگر تکبیر کی آواز نہ سنو تو پھر انشاءاللہ امن و سلامتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب قاصد کے واپس آنے میں 2 دن یا 3 دن باقی رہ گئے تو اچانک پھر قید خانے میں پتھر آ کر گرا اور اس کے ساتھ خط اور استرا
باندھا ہوا تھا، اور اس خط میں تھا کہ وصیت و عہد و پیمان کر لو، ڈاکیا کی فلاں فلاں دن امید ہے۔ پس ڈاکیا آیا لیکن تکبیر کی آواز نہ سنی گئی، اور یزید کا خط آیا کہ قیدی میری طرف بھیج دے۔ راوی کہتا ہے پس عبید اللہ نے مغفر بن ثعلبہ سے عین لام بے اور شمر بن ذیلجوشن لعنہم اللہ کو بلایا اور کہا کہ قیدیوں اور سر حسین علیہ السلام کو امیر یعنی یزید بن معاویہ کے پاس لے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ وہ نکلے یہاں تک کہ یزید کے پاس پہنچے۔ کامل ابن اسیر میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر سعد سے حسین علیہ السلام کے قتل و شہید کرنے سے لوٹنے کے بعد کہا کہ اے عمرو خط لے آؤ جو میں نے قتل حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے حکم بجا لانے گیا اور وہ خط ضائع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے ضرور لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہر صورت میں لے کر آؤ۔ اس نے کہا خدا کی قسم وہ اس کے لیے رکھا ہے کہ مدینے میں قریش کی بوڑھی عورتوں کے سامنے عذر کے طور پر پڑھا جائے۔ خدا کی قسم میں نے آپ کو حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ اگر وہ نسائے میں نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص کو کی ہوتی تو اس کا حق ادا کیا ہوتا۔ پس عثمان بن زیاد عبید اللہ کے بھائی نے کہا خدا کی قسم اس نے سچ کہا ہے، میں دوست رکھتا تھا کہ بنی زیاد کے ہر شخص کے ناک میں قیامت تک تکمیل ہوتی، لیکن حسین شہید نہ ہوتے۔ تو عبید اللہ نے اس بات کا برا نہ منایا۔ پیج نمبر 364 اور تذکرہ سبت سین بے توئے میں ہے، پھر عمر ابن زیاد کے ہاں سے اٹھا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا تھا۔ کوئی شخص اس طرح سے واپس نہیں لوٹا ہوں۔ میں نے فاسق ابن زیاد ظالم بن فاجر کی اطاعت کی اور حاکم عدل کی نافرمانی کی اور قرابت شریفہ کو قطع کیا، اور لوگوں نے اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور جب کبھی لوگوں کی کسی جماعت کے قریب سے گزرتا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے، اور جب مسجد میں داخل ہوتا تو لوگ وہاں سے نکل جاتے، اور جو کوئی اس کو دیکھتا اسے برا بھلا کہتا۔ پس وہ اپنے گھر ہی میں رہنے لگا یہاں تک کہ قتل ہو گیا، خدا اس پر لعنت کرے۔ اور ابو حنیفہ دینوری کہتا ہے کہ حمید بن مسلم سے روایت ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر سعد میرا دوست تھا، تو میں اس کے پاس آیا اس کی حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے بعد، تو میں نے اس کی حالت کے بارے میں اس سے سوال کیا، تو اس نے کہا میرا حال نہ پوچھو، کوئی غائب اپنے گھر کی طرف اس سے بری حالت میں نہیں لوٹا جس طرح میں لوٹا ہوں۔ میں نے قرابت قریبہ سے قطع رحمی کی اور ایک امر عظیم کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ سامعین، اب یہاں پہ 10ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ خبر شہادت کا امام حسین علیہ السلام کا مدینے پہنچانا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ ابن زیاد کا عبد الملک سلمی کو شہادت حسین علیہ السلام کی خبر دینے کے لیے مدینہ بھیجنا اور مکے میں ابن زبیر کا خطبہ پڑھنا۔ طبری نے کہا ہے کہ حشام نے کہا مجھ سے عوانہ بن حکم نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور آپ کا سر اس کے پاس لایا گیا تو عبد الملک بن ابو حارث سلمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر عمرو بن سعید بن عاص کو حسین علیہ السلام کے قتل کی خوشخبری سناؤ۔ اور ان دنوں عمرو بن سعید عاص مدینے کا امیر تھا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ جا کر لیت و لال کرنے لگا تو عبید اللہ نے اسے جھڑک دیا، اور عبید اللہ ایسا جری تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پس اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، جب مدینے میں پہنچو اور تجھ سے پہلے یہ خبر نہ پہنچے، اور اس کو کچھ دینار دیے اور کہا کہ ٹال مٹول سے کام نہ لو، اگر تمہاری سواری اس قابل نہیں تو دوسری سواری خرید لو۔ عبد الملک کہتا ہے کہ پہنچا تو ایک شخص قریش میں سے مجھے ملا اور کہا کہ کیا خبر ہے؟ میں نے کہا خبر امیر کے پاس ہے، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین بن علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ پیج 365 وہ کہتا ہے کہ میں عمرو بن سعد کے پاس گیا تو اس نے کہا تیرے پیچھے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ چیز جو امیر
امیر سرور و خوشی کا باعث ہے۔ حسین مارے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ ان کے قتل کی منادی کرو۔ پس میں نے آپ کے قتل کی منادی کی۔ پس میں نے خدا کی قسم کبھی کوئی چیخ و پکار کی آواز حسین علیہ السلام پر بنی ہاشم کی عورتوں کی اپنے گھروں میں چیخ و پکار سے زیادہ نہیں سنی۔ پس عمرو بن سعید نے کہا اور وہ ہنسا۔ عربی میں ہے جملہ سا، اس کو پڑھتے ہیں آگے۔ نبی زیاد کی عورتوں نے نالہ و فریاد کی جس طرح عورتوں نے ارنب کی صبح نالہ و فریاد کی۔ اور ارنب کا ایک واقعہ کہ جو بنی زبید نے بنی زیاد کے خلاف انجام دیا کہ جو بنی حارث بن کعب تھے عبد الملان کی قوم میں سے، اور یہ شعر عمرو بن سعدی کرب کا تھا۔ اس کے بعد عمرو نے کہا یہ چیخ و پکار کی آواز ہے۔ عثمان بن عفان کے لیے چیخ و پکار کے بدلے اس کے بعد وہ ممبر پر گیا اور لوگوں کو آن جناب علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں حکم بن عاص اور اس کے بیٹے مروان لعنہما اللہ کے ذکر میں کہا ہے، باقی رہا اس کا بیٹا مروان تو وہ زیادہ خبیث عقیدہ والا اور زیادہ عظیم کفر الحاد رکھتا تھا، اور وہ وہی تھا کہ جس نے اس وقت خطبہ پڑھا تھا جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک مدینے، اور وہ اسی وقت مدینے کا امیر تھا، اور اس نے آپ کا سر اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور کہا کہ میری ہتھیلیوں کے درمیان کس قدر خوش نما ہے تیری ٹھنڈک اور وہ سرخی جو رخساروں پر کھیلتی ہے، گویا وہ زعفران میں رنگے ہوئے دو کپڑوں میں تو نے رات گزاری ہے۔ پھر اس لعین نے آپ کا سر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف پھینکا اور کہا کہ اے محمد، بدر کے دن کے بدلے یہ دن ہے، اور یہ قول مشق ہے اس شعر سے جس سے یزید بن معادہ نے غشل کیا تھا، اور وہ شعر بن ابن زبسری کا ہے جب آپ کا سر مبارک یزید کے پاس پہنچا تھا، اور وہ خبر مشہور و معروف ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو جعفر نے اسی طرح کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مروان ان دنوں مدینے کا امیر نہیں تھا، بلکہ مدینے کا امیر عمرو بن سعید بن عاص تھا، اور اس کی طرف سر حسین علیہ السلام بھی نہیں بھیجا گیا، صرف عبید اللہ ابن زیاد نے اسے خط لکھا تھا جس میں شہادت حسین علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ پس اس نے اس لعین کا خط ممبر پر پڑھا اور مذکورہ رجز بھی کہا، اور قبر مطہر کی طرف اشارہ کر کے یوم بیوم بدر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے بدر کے دن کے بدلے کا دن کہا، جس کا انصار میں سے ایک گروہ نے برا منایا، اور اس بات کو ابو عبیدہ نے کتاب مصالب میں ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید کی گفتگو یہاں ختم ہوئی۔ حشام نے ابو مخنف سے سلیمان بن ابو راشد سے عبد الرحمن بن عبید ابو الکنور سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ جب عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب کو حسین علیہ السلام کی معیت میں ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو ان کا غلام آیا اور لوگ انہیں تعزیت دے رہے تھے۔ راوی کہتا ہے میرے گمان میں ان کا یہ غلام ابو السلاس کے علاوہ نہیں تھا۔ پیج 366۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہم نے جھیلی اور ہم پر آئی ہے۔ راوی کہتا ہے تو اس کو عبداللہ بن جعفر نے جوتے سے پیٹا اور فرمایا، گندی بو والی کے بیٹے، کیا تو حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں دوست رکھتا کہ ان سے جدا نہ ہوتا یہاں تک کہ ان کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ خدا کی قسم میں نے دل سے وہ دونوں بچے حسین علیہ السلام کو بخشے، اور ان کی مصیبت میرے لیے خوشگوار ہے کہ انہوں نے میرے بھائی اور میرے چچا زاد کے ساتھ مواسات و صبر و شکیبائی کی اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہم مجلس لوگوں کی طرف رخ کر کے کہی، خدا کی حمد ہے، خدا کی قسم حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے زمین پر بچھڑنا، میں اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ اگر اپنے ہاتھ سے میں نے ان سے مواسات کی اور ان سے ہمدردی کا اظہار
نہ کر سکا تو میرے بچوں اور اولاد نے مواسات کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب اہل مدینہ کے پاس شہادت حسین علیہ السلام کی خبر آئی تو عقیل بن ابو طالب کی بیٹی نکلی اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کی خواتین تھیں، اور وہ بھی سر ننگے جبکہ اپنا دامن اپنے اوپر لپیٹتی تھی، یہ کہتی رہی تھی کہ تم کیا کہو گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ تم نے کیا سلوک کیا جبکہ تم آخری امت تھے، میری اطرت اور میرے اہل بیت سے میرے مفقود ہونے کے بعد، کہ جن میں سے بعض اسیر و قیدی ہیں اور بعض اپنے خون میں لت پت ہیں۔ اور شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ جب حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی تو اسماء بنت عقیل اپنے خاندان کی عورتوں کی ایک جماعت میں نکلی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک پہنچی۔ پس وہ خاتون قبر سے لپٹ گئی اور اس کے بعد ایک نعرہ مارا اور مہاجرین و انصار کی طرف مخاطب ہوئیں اور کہا کہ کیا جواب دو گے اگر پیغمبر نے تم سے پوچھا قیامت و حساب کے دن کیا لوگوں سچائی ہی سنی جائے گی کہ تم نے چھوڑ دیا میری اطرت کو، یا تم غائب تھے اور حقیقت حق تعالیٰ کے نزدیک معلوم اور مجموع ہو جائے گی؟ انہیں ظالموں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، کوئی شخص نہیں جو تمہارے بارے میں خدا کی بارگاہ میں مقبول الشفاء ہو سکے۔ دشت کربلا میں جب ان کی موت ان پر نازل ہوئی، کوئی یار و مددگار نہیں تھا کہ جو کہتا کہ ان کی موت دفع ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس دن سے زیادہ عورتیں اور مرد روتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اور یہاں پہ پیج نمبر 366 کا اختتام ہوا، اور اس آڈیو میں ہم آپ سے اب اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پیج نمبر 367 سے مزید آگے پڑھیں گے اس کتاب کے بارے میں، اور اس میں جو کچھ بھی تاریخ کے حوالے ہیں، کربلا کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یقیناً انتہائی مستند ہیں، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور یقیناً ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے، پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ امت نے رسول کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اس کتاب کے صفحات کو پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور یقیناً آپ کے اوپر بھی یہی کیفیت ہوتی ہوگی۔ اور انشاءاللہ اب ہم اگلی آڈیو میں پیج 337 سے آگے پڑھیں گے اس مقاتل کی کتاب سے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔